ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت دونوں کی کمی ہے. تعلیم کے ذریعے اویئرنیس ہوتی ہے، یعنی سوچ کے حوالے سے. ویسے تو خیر تعلیم کی بھی کمی ہے، لیکن ابھی ہم سوچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی کہ تعلیم کی جو کمی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے، نمبر 1. صحیح. دوسرا تربیت کی کمی ہے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پریکٹیکل کروایا جائے. صحیح. جب ان دونوں چیزوں کی کمی ہے تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوچ کی اہمیت ہی سے ناواقفیت ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر سوچ کی اہمیت کو کوئی آدمی سمجھ لینا تو پھر اس کو لگے گا کہ ہاں یار واقعی مجھے سوچنا چاہیے. اب اس کی آپ مثال لیں، آپ دیکھتے ہیں جب ایک بلڈنگ بنتی ہے نا جی تو بلڈنگ میں 3 جو ہے نا کیٹیگریز ہوتی ہیں. جی. ایک کیٹیگری ہے کہ جو اینٹیں اٹھا رہی ہے، جو ریت اور سیمنٹ جو ہے نا وہ مکس کر رہی ہے، لیبر ورک جس کو لیبر ورک جو ہوتا ہے نا، ایک یہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر تختے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لگا رہا ہوتا ہے، اینٹیں رکھ رہا ہوتا ہے، سیٹ ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی آفس کے اندر بیٹھ کے اس کا میپ بناتا ہے، اس کی ڈیزائننگ کرتا ہے، جسے انجینئر کہتے ہیں. جی. جو سب سے زیادہ مشقت ہے نا وہ ہوتی ہے لیبر مزدور کی. ایسا ہی ہے. سب سے زیادہ مشقت اس کی ہے. اس سے کم مشقت ہوتی ہے کہ جو بنا بنایا مال صرف رکھ رہا ہے اور لگا رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ مستری کہہ لیں آپ. ٹھیک. اور اس سے زیادہ کم مشقت، یعنی اس سے بھی کم مشقت ہوتی ہے انجینئر کی، جو اے سی والے روم کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم ہے اور اس کے پاس جناب 2-4 اس کے جناب وہ پین ہیں، خادم ہیں، اس کے ٹیبل پہ چائے رکھی ہوئی ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے، مزے سے جناب وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو جو معاوضہ ملتا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے. جو سب سے زیادہ محنت کر رہا ہے اسے سب سے کم معاوضہ ملتا ہے. جی. جو اس سے کم محنت کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ معاوضہ ملتا ہے. جو ان سب سے کم محنت کرتا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ معاوضہ ملتا ہے. ایسا ہی ہے. وجہ فرق. محنت کے اعتبار سے اگر دیں تو مزدور کو سب سے زیادہ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ مزدور جو ہے نا وہ سوائے مسلز کے اپنی باڈی کے کچھ بھی استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے اندر ایسی کوئی سائنس نہیں استعمال کرنا، مکس کیا اور پکڑا دیا اس کو، یا اٹھا کے رکھ دیا. ٹھیک. تو چونکہ اس کے مسلز اور اس کی باڈی استعمال ہوتی ہے، اس کا مائنڈ استعمال نہیں ہوتا. لیکن جو اوپر بنا رہا ہے یہ مسلز اور باڈی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مائنڈ بھی استعمال کر رہا ہے. اسے ایک ترتیب رکھنی ہے، ایک سیکوینس میں رکھنا ہے، ایک آرڈر کا خیال کرنا ہے، یہ اس کے اعتبار سے کر رہا ہے. تو چونکہ اس کا مائنڈ اور باڈی دونوں استعمال ہو رہی، لہذا اس کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے. لیکن چونکہ مائنڈ تھوڑا استعمال ہو رہا ہے. صحیح. لیکن جو انجینئر بیٹھا ہوا ہے اس کی باڈی استعمال ہی نہیں ہو رہی، وہ ضمنی طور پہ ساتھ چل رہی ہے نا. اصل اس کا دماغ ہے. ایسا ہی. اصل اس کی سوچ ہے. وہ سوچ ہے کہ جو اس جگہ کا تجزیہ کر کے اس کے حوالے سے ایک ڈیزائن اور ایک میپ جو ہے وہ پریپیئر کرتا ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے. تو چونکہ وہ خالص جسٹ اپنا مائنڈ اور اپنی سوچ استعمال کرتا ہے، اس کو سب سے زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے. بے شک. اب آپ دیکھیں ایک بندہ اگر تینوں کو دیکھے اور وہ یہ کہے کہ یار مجھے محنت سب سے کم کرنی ہے، معاوضہ سب سے زیادہ لینا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنا مائنڈ استعمال کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ اس کی اہمیت کا اتنا ادراک نہیں ہوتا، اتنا احساس نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چل سو چل، روزی روٹی لگی ہوئی ہے ہم کرتے ہیں. تو یہ جو یوں کہہ لیں کہ جو ایک غیر انسانی سوچ ہے نا کہ روزی روٹی چل رہی ہے، کیونکہ کھانے تک اور اپنی جسمانی چند خواہشات تک محدود رہنا یہ انسان کا نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی اتنا کام تو وہ بھی کر لیتے. لیکن دماغ کو استعمال کرنا، آگے سے آگے بڑھنا اور امپروو کرنا، خواہ وہ لائف سٹائل امپروو کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے. واہ کیا. اچھا اسی طریقے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا ہنری فورڈ کا. ہنری فورڈ جو ہے یہ جدید صنعت کا بانی شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جتنا بھی انڈسٹریل جو سارا ریولوشن ہے وہ سارا اسی کے ذریعے آیا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم سب سے زیادہ پے کس کو کرتے ہو، سیلری کس کو دیتے ہو؟ تو اس نے کہا تو میں دکھاتا ہوں. میں تو یہ اپنی فیکٹری میں لے کر گیا تو ہزاروں لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنا کوئی ہتھوڑی پکڑ کے لگا ہوا، تو کوئی وزن اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ سب کے درمیان سے گزر کے بالکل آخر میں ایک کمرے میں چلا گیا. جی. کمرے میں جا کے نوک کیا اس نے تو اندر سے آواز آئی یس. تو یہ اندر گیا تو اندر ایک ٹیبل تھا، ایک چیئر تھی، اور ایک بندہ جو ہے وہ چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا، ٹانگ اس نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی. ہنری فورڈ جو مالک تھا اس نے اس کو دیکھ کے کہا تھا ہائی چارلی ہاؤ آر یو. تو اس نے کہا فائن ہنری ہاؤ آر یو. تو بس یہ بات چیت ہوئی اور یہ باہر نکل آیا. صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ جو بندہ اس کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا ہے، میری اس پوری فیکٹری کے اندر سب سے زیادہ سیلری اس کی ہے. اچھا. اب وہ جس نے جواب سنا اس نے کہا یار اس ویلے آدمی کو
اور یعنی باقی سارے ہتھوڑیاں چلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وزن اٹھا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، کوئی وہ نا وہ ویلڈنگ کے کام کو لوہے کی بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ماحول کے اندر، اتنا گرم ماحول، یہ آرام سے بیٹھا ہوا کمرے کے اندر اور ٹیبل پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، سگریٹیں پی رہا ہے اور اسے سب سے زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرے اس سارے بزنس کے لیے آئیڈیاز سوچتا ہے، اللہ اکبر، کہ مجھے کیا بنانا ہے، کیونکہ یہ جدید دور شروع ہو رہا تھا، نئی نئی کاریں بنانا، نئی نئی چیزیں تیار کرنا، تو لوہے کی صنعت کے اندر کیا کیا کرنا تھا۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ڈیزائن کرتا ہے، آئیڈیا بناتا ہے اور اس کے بعد یہ مجھے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جتنے ہزاروں لوگ ہیں نا یہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ صحیح صحیح، پیسہ میرا، اونرشپ میری، آئیڈیا اس کا، محنت یہ 1000 لوگوں کی، 1000 لوگوں کی محنت کی بنیاد اس کی سوچ ہے، لہذا میں اس کو سب سے زیادہ دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ دیتا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے سوچ کی اہمیت اور سوچ کی قدر و قیمت۔ واہ کیا، لہذا سوچنے، اسی لیے دنیا کے اندر ہر بڑے کام کے پیچھے ایک تھنک ٹینک بنایا جاتا ہے۔ جی، تھنک ٹینک کا مطلب ہے کہ شورا کہہ لیں آپ، جی، سوچنے والے لوگ، صحیح، وہ سوچنے والے لوگ سوچتے ہیں اور اس کے بعد کام ہوتا ہے۔ میں نے ایک بندے کے بارے میں ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا، بلکہ جی، اس نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے یہ ماشاءاللہ، وہ فیکٹری ہے اس کی، بہت بڑی فیکٹری ہے، تو میں نے کہا یہ بندہ جو ہے یہ ماشاءاللہ اتنا یعنی کہ ویل آف کیسے ہوا، اتنا مالدار کیسے ہوا؟ اس کا مفتی صاحب یہ نا اس کے سارے یعنی اور بھی اس کے خاندان کے افراد ہیں جو مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ اس بندے کی خوبی کیا ہے کہ یہ آدمی روزانہ آفس آتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، اس کا نا کپڑے کا کام ہے اس کا، اچھا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ مختلف دھاگے جو ہے نا اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، 25-30 دھاگے، یہ اس دھاگے کو اٹھا کے ادھر رکھتا ہے، اس کو ادھر رکھتا ہے، اس کو ادھر رکھتا ہے، دھاگوں کو جوڑتا رہتا ہے، ملاتا رہتا ہے، بالآخر ایک ڈیزائن کریٹ کرتا ہے۔ اچھا، واہ، وہ ڈیزائن کریٹ کر کے پھر جو ان کی کریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے اور 95% اس کا ڈیزائن اوکے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو مزید اس میں فنیشنگ کرنی ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، نتیجے میں پھر وہ کپڑا تیار کیا جاتا ہے اور وہ مارکیٹ کے اندر یعنی کہ ایک مقام بناتا ہے اور بڑا اچھا بکتا ہے۔ تو اس بندے کا کام صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ والا کام کرنا ہے، واہ زبردست، باقی سب محنت کرتے ہیں اور یہ بندہ یہ کرتا ہے۔ سوچ کی یہ ہے یہ سوچ، تو سوچ کی اہمیت کا پتہ ہو نا اگر، تو پھر آدمی اس حوالے سے قدم اٹھاتا ہے۔ اسی لیے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اب کنسلٹنسی بکتی ہے، بالکل ایسا ہی، کنسلٹنٹ کمپنیاں ہوتی ہیں، فیملی کنسلٹنٹ، بزنس کنسلٹنٹ، اور اس کے علاوہ ہزاروں قسم کے کنسلٹنٹ۔ بالکل ایسا، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی فیملی جھگڑے ہیں، اس کے پاس چلے گئے، وہ سب کی سنے گا، اس کے بعد مشورہ دے گا، مشورہ فیس۔ جی، اچھا، ایون کہ آج کل جو ڈاکٹرز ہیں جی، وہ بھی آخر اپنی اسی معلومات کی فیس لیتے ہیں نا، جو کنسلٹنسی دیتے ہیں، تو جسٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کے حال احوال دے کے اس کو بتا دیا، نہ اس نے دوائی کوٹی، نہ پیسی، نہ رگڑی، نہ اس نے جناب انویسٹمنٹ کی ہے، نہ اس نے اس کے جناب وہ کیا نام ہے اس کے ذرے اڑائے، نہ اس نے کھانسی کی، کچھ بھی نہیں کیا، جسٹ اس نے دیکھا ہے، اس نے لکھ کے دے دیا۔ یہ ہے سوچ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔